آئی پلس ٹی وی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. آئی پلس ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں فیصل مارولوی صاحب، محترم انس نبیل صاحب، ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب اور محترم احتشام نشتر صاحب. ہم انشاءاللہ سب سے باری باری ان کا منتخب کلام سنیں گے جو یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا اور ہم سب کو پسند آئے گا. ناظرین آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت پاک سے، اس ذات گرامی کی نعت سے کہ جس نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے لہو کا ہر قطرہ قربان کر دیا. آئیے نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں محترم انس نبیل صاحب جو اکولہ سے تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے درمیان بہت ہی اچھے شاعر اور مختلف اصناف میں طبع آزمائی کرنے والے شاعر، میں ان سے گزارش کروں گا نعت کے اس شعر کے ساتھ کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محترم انس نبیل صاحب مائک پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، آئی پلس ٹی وی کے آج کے اس مشاعرے میں نعت پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے. نعت میرے محبوب صنف سخن ہے اور میں مختلف حیتوں میں نعت پاک کہنے کی کوشش کرتا ہوں، لہٰذا آج میں ایک نظم کے انداز میں، نظم کی حیت میں ایک نعت پاک پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. پہلا بند سماعت فرمائیے. ذہن آقا کا گھر، آنکھ طیبہ نگر، دل ہے غار ہرا، دار ارقم جگر. ذہن آقا کا گھر، آنکھ طیبہ نگر، دل ہے غار ہرا، دار ارقم جگر. میری رگ رگ میں یادیں تیری جل بگر، میرے خیر البشر، میرے خیر اٹھے طوفان کوئی، آئے شیطان کوئی، چھین سکتا نہیں میرا ایمان کوئی. اٹھے طوفان کوئی، آئے شیطان کوئی، چھین سکتا نہیں میرا ایمان کوئی. تیرے نقش قدم ہے میرے راہ بر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر. مختلف لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں حلیہ مبارک کو پیش کیا ہے، وہیں سے ایک بات پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. میرے خیر البشر، میرے خیر البشر، بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب، دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب. بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب، دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب. جام الفاظ میں گفتگو پر اثر، میرے خیر البشر، میرے خیر البشر. کیا کہیے باشا. اگر موقع دیں تو میں اپنا، میری نعت کا ایک مطلع تھا، میں نے اس میں کہا تھا کہ چاند تارے ہیں کیا ہے یہ آسماں، چاند تارے ہیں کیا ہے یہ آسماں، خاک پائے محمد ہے سارا جہاں. محترم انس نبیل صاحب. میرے خیر البشر، میرے خیر البشر. قافیہ آپ نے بڑا بابرکت چنا ہے، بہت مبارک. بارش سنگ میں اور کبھی جنگ میں، شیب طالب کی بھی وادی تنگ میں. سبحان اللہ. بارش سنگ میں اور کبھی جنگ میں، شیب
طالب کی بھی وادی تنگ میں دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بتر بہت شکریہ. دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بتر میرے خیر البشر سبحان اللہ سبحان اللہ خیر البشر. شیشہ و عکس سا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا. شیشہ و عکس سا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا اور تو قاری کو قرآن میں آئے نظر میرے خیر البشر یہ بند پھر تک شیشہ و عکس سا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا اور تو قاری کو قرآن میں آیا نظر خیر البشر میرے خیر البشر. دن خزاں کے ٹلے اب بہاریں ملے تیرے دیدار کے پھول آقا کھلے. دن خزاں کے ٹلے اب بہاریں ملے تیرے دیدار کے پھول آقا کھلے. موسم خواب میں آنکھوں کی شاخ پر میرے خیر البشر میرے شکریہ میرے خیر البشر میرے خیر البشر. ذہن آقا کا گھر آنکھ طیبہ نگر. اور مقتی کا سماعت فرمائیں. اس بند میں ہمارے دور کے دو نعت گو شعراء کو خراج تحسین بھی پیش کیا. سماعت فرمائیں. محسن کاکور بھی اور مظفر وارسی. بن کے کاکور بھی وارث وارسی یہ نبی لب یوں ہی نعت لکھے تیری. بن کے کاکور بھی وارث وارسی یہ نبی لب یوں ہی نعت لکھے تیری. تیرے صدقے ہو اس کا بھی فن معتبر میرے خیر البشر میرے خیر البشر. ذہن آقا کا گھر آنکھ طیبہ نگر دل ہے غار ہرا دار ارقم جگر میری رگ رگ میں یادیں تیری جل بگر میرے خیر البشر میرے خیر البشر. بہت اچھے یہ تھے جناب انس نبیل صاحب جو نعت پاک سے نواز رہے تھے. یقیناً جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک رقت طاری ہو رہی تھی, ایک وجد کی سی کیفیت, یعنی جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, جو احساسات دل میں موزن ہو رہے تھے وہ بیان سے باہر ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہم کو طائف کی پہاڑیوں میں اور شیب ابی طالب کی وادیوں میں سیر کرا رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ سارا منظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکلات کو اٹھا کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے, وہ سارا منظر ہمارے سامنے آ رہا تھا. کیا خوب. کسی نے پوچھا کہ جنت کی نعمتیں کون سی رہیں گی, تو سامنے والے نے جواب دیا کہ جنت کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. میں انس نبیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رقت آفرین نعت کے ذریعے سے
ایسا لگا کہ تصورات میں ہم مدینہ پہنچ گئے, مکہ پہنچ گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ان سنہرے لمحات کو اور ان تاریخی لمحات کو ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہت صحیح. تو آئیے محترم, میں اس کے بعد بزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی مانے جانے شاعر جو مفتاح العلوم اردو اسکول میں مدرس ہیں, محترم فیصل مارولوی صاحب, میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ محترم تشریف لائیں, مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترم فیصل مارولوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کلیم ضیاء صاحب جیسی شخصیت میرے ساتھ, میں ہم سب کی خوش نصیبی ہے, ڈاکٹر کی خوش نصیبی ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یہ بلا شبہ منانم کے مندانم بھیا, بلا شبہ یہ بزم اس وجہ سے یادگار بھی رہے گی کہ اس میں ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب شریک ہیں. اللہ آپ لوگوں کے درجات بلند فرمائے. بنا کسی تمہید کے غزل کے چند اشعار ارشاد. کہ ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں, ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے, ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں, سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں. کیا تیور ہے بھائی, کیا تیور ہے بھائی, ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں, کیا تیور ہے بھائی, واہ. سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں. اور چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی, چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں, چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی, میرے بچے بھی شرافت پہ اتر آئے. کیا بات ہے صاحب, کیا بات, میرے بچے بھی کیا خوبصورت پہ پیغام اتر آئے ہیں, کیا خوبصورت پیغام. اور ہو گئے گوشہ نشیں عقل و فراست والے, ہو گئے گوشہ نشیں, بہت صحیح کہا, واہ. ہو گئے گوشہ نشیں عقل و فراست والے, ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے. ہو گئے گوشہ نشیں عقل و فراست والے, ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے ہیں. اور شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش, شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش, وہ پرندے بھی شرارت پہ اتر آئے ہیں. کیا بات ہے صاحب, وہ پرندے بھی شرارت پہ اتر آئے ہیں. بہت اچھا اشارہ ہے. ہمارے صداقت پہ اتر آئے ہیں, سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں. اور بطور خاص یہ شعر کہ شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشاک رسوم, شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشاک رسوم, عشق والے بھی حماقت پہ اتر آئے. کیا بات ہے صاحب, شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشاک رسوم, عشق والے بھی حماقت پہ اتر آئے ہیں. ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں کہ جان لٹانے کو میں تیار انا کی خاطر, جان لٹانے کو میں تیار انا کی خاطر, اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں, اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں. بہت اچھے صاحب. اور قوم کے حق میں جو فیصل نے گواہی دے دی, قوم کے حق میں جو فیصل نے گواہی دے دی, لوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں. لوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں. ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں, سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں. اور ایک دو شعر چھوٹی بہر کے دو ایک شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جو عدو کو معاف کرتے ہیں, جو عدو کو معاف کرتے ہیں, دامن دل کو صاف کرتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. جو عدو کو معاف کرتے ہیں, دامن دل کو صاف کرتے ہیں, اور شہد لگتا ہے بولنا ان کا, شہد لگتا ہے بولنا ان کا, جو ادا شین کاف کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. شہد لگتا ہے بولنا ان کا, جو ادا شین کاف کرتے ہیں. فیصل صاحب, جمیل خیر آبادی کا ایک شعر یاد آیا شین کاف سے, کہ اس نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے. یہ ہم خاص کر کے آئی پلس ٹی وی کے اس منچ سے, اس بزم سے, ہم ایک اردو کے فروغ میں ایک کردار جو ہمارا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری قوم اور ہمارے جو بھی نوجوان ہیں وہ اردو کی طرف آئیں اور
فن کی طرف آئیں، شعر و شاعری کی طرف آئیں، تو جمیل خیر آبادی نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے، ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین قاف رہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے، کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے، لفظ ایسا شگاف کرتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، واہ! کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے، واہ! لفظ ایسا شگاف کرتے بہت ہیں۔ صحیح بھی، واہ واہ واہ۔ اور خوش مزاجی ہو جن میں اے فیصل، خوش مزاجی ہو جن میں اے فیصل، اونچا اونچا گراف کرتے ہیں۔ خوش مزاجی ہو جن میں اے فیصل، اونچا اونچا گراف کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے محترم فیصل مارولوی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے، بہت ہی عمدہ کلام اور منتخب کلام سے نواز رہے تھے۔ ہر شعر میں ایک پیغام تھا اور ہر مصرے میں ایک میسج جو ہم سب کو وہ دے رہے تھے۔ بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ایک بڑی پیاری بات کی کہ بچے، جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے بلکہ وہ ہم کو فالو کرتے ہیں۔ جب ایک آدمی جو والد ہوتا ہے یا اس کی والدہ ہوتی ہے وہ خود شریف ہو جاتی ہے تو اس کا بچہ آٹومیٹک شریف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں شکوہ رہتا ہے بچوں کی نافرمانی کا کہ بچے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی کہ والدین بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اگر ان کے بچے بلا شبہ ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ ان کے والدین رہیں گے۔ آئیے حضرات، ہم بزم کے اگلے شاعر کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ایسے ہی مشاعرہ تھا، ٹی وی مشاعرہ، جس میں احمد فراز اور افتخار عارف دونوں لوگ تھے۔ انہوں نے کہا سر آپ یہ بتائیے کہ یہ ہم پرورش لوح و قلم کیسے کریں، یہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں ہم کیسے اپنا کردار ادا کریں؟ تو فیض صاحب نے اس وقت یہ شعر کہا تھا۔ فیض صاحب نے کہا تھا کہ بس یہی شعر، یہی میرا سب کچھ ہے جو میں تم کو دے کے جا رہا ہوں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک شاعر بہت بے باک ہوتا ہے، جو دل پہ گزرتی ہے وہ کہہ جاتا ہے، اسی لیے اس کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماج کے بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن شاعر وہ بے جھجک ہوتا ہے، اس کو ان ساری چیزوں سے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا تخلیق کی ہوتی ہے، اسی دنیا میں وہ زیست کرتا ہے، اسی دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی ہر سانس، اس کی اپنی ہر فکر، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ انہی کو چراتا رہتا ہے اور انہی کو پیش کرتا رہتا ہے، اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ سماج کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ ناظرین، آئیے ہم بزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی اچھے شاعر محترم احتشام نشتر صاحب جو ممبرا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شعر ہی ان کا حوالہ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ یقیناً ان کے کلام کا ہر مصرع آپ کو ان کا تعارف کرائے گا۔ محترم احتشام نشتر صاحب۔ شکریہ کاشف شکیل صاحب۔ اپنی بات کا آغاز ایک قطعہ سے کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا کہ قدر کیجئے کہ اختیار میں ہیں، قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے، وقت گزرے گا انتظار میں ہے۔ قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے، وقت گزرے گا انتظار میں ہے، بات جامع ہو مختصر بھی ہو، بات جامع ہو مختصر بھی ہو، بات کا حسن اختصار میں ہے، بات جامع ہو مختصر بھی ہو، بات کا حسن اختصار میں ہے۔ اور ایک قطعہ اور دیکھیے کہ یہ محبت کو مروت کو صلح دیتی ہے، یہ محبت کو مروت کو صلح دیتی ہے، اور نفرت کو عداوت کو ہوا دیتی ہے، اور نفرت کو عداوت کو ہوا دیتی ہے۔ بدگمانی سے بچو آگ کا شعلہ ہے یہ، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو آگ کا شعلہ ہے یہ، سارے رشتوں کو یہ پل بھر میں جلا دیتی ہے، سارے رشتوں کو یہ پل بھر میں جلا دیتی ہے۔ اور ایک قطعہ کہ کوششیں بھرپور ہونا چاہیے، کوششیں بھرپور ہونا چاہیے، بے حیائی دور ہونا چاہیے، کوششیں بھرپور ہونا چاہیے، بے حیائی دور ہونا چاہیے۔ فاطمہ کی بیٹیوں کو ہر گھڑی، فاطمہ کی بیٹیوں کو ہر گھڑی سر تاپا مستور ہونا چاہیے، سر تاپا مستور ہونا چاہیے۔ ایک غزل کے چند اشعار مطلع سماعت فرمائیے گا کہ کلیم ضیاء صاحب، ہو نگہبانی صدا گفتار کی، ہو نگہبانی صدا گفتار کی، اور پھر کثرت ہو استغفار کی،
ہو نگہبانی صدا گفتار کی اور پھر کثرت ہو استغفار کی، مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا، مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا، دیکھیے پھر رحمت غفار کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا، دیکھیے پھر رحمت غفار کی، اور غیر کو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ جی، اور غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ، غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ، خوبیاں کچھ کم نہیں کردار کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ، غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ، خوبیاں کچھ کم نہیں کردار کی، اور نت نئے فتنے عیاں ہونے لگے، نت نئے فتنے عیاں ہونے لگے، نت نئے فتنے عیاں ہونے لگے، گم رہی جب سے ہوئی افکار کی، نت نئے فتنے عیاں ہونے لگے، گم رہی جب سے ہوئی افکار کی۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، ہے یہی دریا دلی پرکار کی۔ کیا کہنے بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنے بھائی، ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، ہے یہی دریا دلی پرکار کی، اور طاقت اخلاق جس کے پاس ہو۔ آخری شعر سن لیجئے گا کہ طاقت اخلاق جس کے پاس ہو، کیا ضرورت ہے اسے تلوار کی؟ کیا بات ہے، کیا طاقت اخلاق جس کے پاس ہو، طاقت اخلاق جس کے پاس ہو، کیا ضرورت ہے اسے تلوار کی۔ اور کیا کہنے بھائی، واہ واہ، ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، کیا کہنے، ایک نقطے کو ملی ہے وسعتیں، ہے یہی دریا دلی پرکار کی، ہے یہی دریا دلی پرکار کی، ہو نگہبانی صدا گفتار کی، اور پھر کثرت ہو استغفار کی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ ناظرین، یہ تھے محترم احتشام نشتر صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ یقیناً ان کے کلام میں جو بہت سے اسباق پنہاں تھے جن پر ہمیں اور آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے جو باتیں اور ان میں سے جتنی باتوں پر ہو سکے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آئیے فیض کے شعر میں ذرا سی ترمیم کر کے کلیم ضیاء صاحب کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ شاعر جس کا وعدہ ہے، کیا بات ہے، وہ شاعر جس کا وعدہ ہے۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا ناظرین کہ ہم محترم ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کو پھر سنیں گے، تو ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب تعارف کے محتاج نہیں بلا شبہ، بس ایک شعر کے ساتھ کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ایک انسان ہے ڈاکٹر کلیم ضیاء، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ ان سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں۔ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، کلیم ضیاء کا سلام۔ ایک قطع ماں کے حوالے سے، ہر جگہ ماں 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 کا حوالہ چل رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو سماعت فرمایا کہ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں، وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل کہ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں، وہ رشتوں کا پٹارا لے کے آ جاتا ہے محفل میں، وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں، وہ رشتوں کا پٹارا لے کے آ جاتا ہے محفل میں، اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے، وہ ماں کی عظمتوں کے گن صدا گاتا ہے محفل۔ کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں، واہ، وہ رشتوں کا پٹارا لے کے آ جاتا ہے محفل میں، اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے، وہ ماں کی عظمتوں کے گن صدا گاتا ہے محفل۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ جی، ایک غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں عنایت، پوری توجہ کے ساتھ قارئین اکرام۔ بہت استقبال جی، ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں، کیا بات ہے، قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے، قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں، یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں، اور یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ کسی غریب کے گھر میں اگے اگر سورج، کسی غریب کے گھر ہم سب کی سچائی ہے یہ، کسی غریب کے گھر میں اگے اگر سورج،
اندھیرے پورے محلے پہ چھانے لگتے سچا بہت کسی غریب کے گھر میں کسی غریب کے گھر میں اگے اگر سورج اندھیرے پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں. قافیہ بند شعر ہے. اب اندھیرے پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں اور ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی. ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی. اسی گلی کے مناظر سہانے لگتے. ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی. اسی گلی کے مناظر سہانے لگتے ہیں. اور شعر سماعت فرمائیں آپ کے ہمارے تجربات کہ خزاں میں پیڑ پہ پتے 3 مرتبہ پہ آ گیا ہے. غزل لایا گیا ہے, غور کیجئے گا. یہ ایک تجربہ ہے. میں اصناف میں تجربات کرتا ہوں. آپ نے غیر مقفع غزلیں سنی ہیں, میں نے غیر مردف غزل کہی ہے, اور اس پر مجھے الحمدللہ میں نے بھی الحمدللہ ایک غیر مردف غزل ماشاءاللہ جی, اور غیر مقفع بھی غزل میں نے کہی ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ خزاں میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے. خزاں میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے اور باہر آتے ہی رشتے نبھانے لگتے. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے, خزاں میں پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے, واہ واہ, باہر آتے ہی رشتے نبھانے لگتے ہیں. اور میرے یہاں تغزل کا ذرا فقدان ہے, معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک شعر دھر آیا ہے. کیا خوبصورت سماعت فرمائیں کہ ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں. کیا بات ہے, ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں, وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں. ہنا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں, وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں. اور ایک شعر سماعت فرمائیں, انشاءاللہ یہ بہت دنوں تک آپ کو یاد رہ جائے گا کہ کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت. کیا بات ہے صاحب, حقیقت ہے صاحب. کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت, نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے کیا کہنے صاحب, بہت اچھے صاحب, واہ. کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت, کسی نظر سے اترنے کو ایک پل ہے بہت, نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے لگتے ہیں. نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے لگتے ہیں. شعر سماعت فرمائیں کہ ہے جن چراغوں سے روشن ہوا کا عزم جواں, جن چراغوں سے روشن ہوا کا عزم جواں, ہوا کے جھونکے انہی کو بجھانے لگتے ہیں. کیا بات ہے صاحب, بہت اچھے. ہے جن چراغوں سے روشن ہوا کا عزم جواں, ہوا کے جھونکے انہی کو بجھانے لگتے ہیں. اور کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے, کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے, تمام عمر و منظر ستانے لگتے ہیں. تمام ایک خالی مقطع سماعت فرما لیں آپ کہ ضیا سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے. کیا بات ہے, ضیا سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے, جو بات بات میں باتیں بنانے لگتے. کیا بات ہے صاحب, واہ. ضیا سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے, جو بات بات میں باتیں بنانے لگتے ہیں, اور قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں. یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب. آپ اپنے کلام سے نواز رہے تھے, اپنے تجربات کا نچوڑ ہم سب کو پلا رہے تھے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ناظرین آپ بھی لگے رہیں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ. ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں, تب تک آپ اپنے اجالے ہمارے ساتھ رہنے دیجئے اور جڑے رہیے آئی پلس ٹی وی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں